السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو یہ جو ہینڈ آؤٹ آپ کو ملے ہیں غزوات کے حوالے سے اور پھر مدینے کی صورتحال جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کو بڑے غور سے پڑھیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں گے، کیوں اگر وہ ہم نہ سمجھیں نا تو پھر بہت سارے قرآن کے جو رہنمائیاں اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ شبانہ زاہد صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، سارے لوگ اپنے مائک بند کریں۔ اچھا، اب پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی کریم مدینہ میں تشریف لے ہیں، پہنچے ہجرت کر کے، تو اس وقت سب سے بڑے مدینہ کے اندر جو آبادی تھی، اس میں سب سے بڑے خطرات کیا لاحق تھے مسلمانوں کو؟ سب سے بڑے خطرات جلدی بتائیں۔ سر، ایک تو اسلام کو پھیلانا اور ایک یہ تینوں یہودی قبیلوں کے شر کے وجہ سے بھی خطرات تھے۔ اور کوئی؟ جلدی بتائیں۔ اب اگر اس نقشے کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور وہ جو 9 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نمبر 1 اصل میں تو سب سے بڑے جو پوٹینشل اینیمی تھا، جس کے پاس طاقت اور قوت تھی، وہ 3 یہودی قبیلے تھے۔ اس کی ساری تفصیلات آپ کے پاس ایک پیج میں الگ سے موجود ہے۔ ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ نبی اگر آ ہی گیا ہے تو کون سا کمال کر لے گا، کیوں اس کے سپورٹر ہیں اوس اور خزرج، وہ ان کی حیثیت مدینے میں اپنے مائک ذرا پلیز بند کرے۔ اچھا، تو لہٰذا انہوں نے معاہدہ تو کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کی دفاع کے حوالے سے، وہ ساری اس کے آپ دفعات موجود ہیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں، لیکن ان کو یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ ربانی ایک منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس نبی آخری نبی تھے اور انہوں نے اس دین کو قائم کر کے ایک اسلامی حکومت رن کر کے باقاعدہ دکھانی تھی، اور وہ اسی وقت ممکن تھا جب پورا اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے۔ تو اس لیے اب ان کے یہ سارے اندازے غلط ہو گئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو پہلی فتح ہوئی جنگ بدر میں مسلمانوں کو، تو ان کا یہودیوں کا ماتھا ٹھنکا کہ اوہو، انہوں نے تو اس حال میں، اگر جس حال میں یہ تھے مدینے میں، ابھی ہجرت کی مشکلات تھیں پتہ نہیں کون کون سی، اس کے باوجود جنگ بدر میں اتنی کثرت سے لشکر ہونا ان کا 1000، یہ 313، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ممکن کر دیا، اس کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے ان کو بڑی فتح حاصل ہوئی، اور اس کو قرآن فتح مبین کہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے ان کو جو دھچکا لگا، انہوں نے فوراً سمجھ آئی ان کو، تو جو سب سے طاقتور قبیلہ تھا نا، بنو کین کا، جو خود لوہار سنار اور بڑے تگڑے تھے، ہر لحاظ سے اسلحہ خود بناتے تھے، ان کے 700 کا لشکر ان کا اپنا تھا، ساری تفصیلات آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو وارننگ دی کہ دیکھیں ہمیں آپ مکہ کے لشکر نہ سمجھیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور انہوں نے چھیڑ چھاڑ مسلمانوں سے شروع کر دی،
اور وہ خاتون کا واقعہ میں نے کل بتایا۔ اب ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور وہ شوال 2 ہجری میں انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، جلا وطن ہو گئے۔ یہ پہلی شکست تھی یہود کی، اور یہود کے بھی اس قبیلے کی جو زیادہ پاورفل تھا، سب سے زیادہ۔ اچھا، اس نے تو مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی کہ فتح بدر اور یہ ان کا نکلنا مدینے سے، تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا وہاں یہ خوف زدہ ہو گئے کافر اور باقی یہودی بھی، کہ یہ تو بڑی طاقتور قوم نکلے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ نکل گئے تو یہود کفار مکہ نے طے کر لیا کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے بدر کا، لہذا وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے پہنچ گئے مدینے میں، تاکہ اچھا وہ جو جنگ ہوئی ہے وہ ہے جنگ احد۔ اس میں مکے والوں کو اکسانے میں کس کا بڑا ہاتھ تھا؟ سر یہود قبائل کا تھا۔ یہ یہودی جو تھے، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اچھی طرح تیاری کر کے ہو، ان کو ہر طرح کے مشورے دیے، لہذا یہ پہنچ گئے۔ اور جنگ احد میں آپ نے بڑے غور سے پڑھے، مسلمانوں کو جزوی شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی تھی، کہ وہ جس درے سے پیچھے سے مڑ کے حملہ کیا، پیچھے سے آ کے، وہ حملہ جو تھا وہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ درہ چھوڑ دیا انہوں نے اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ یہ تھی اس وجہ کہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور مسلمان بجائے اس کے کہ وہ ان کو لشکروں کو مکے والوں کو دھکیل رہے تھے، وہی واپس ان پہ حملہ آور ہوئے اور مسلمان ڈیفنس پہ چلے گئے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس سے ان کا پورا روب جو تھا جنگ بدر کی وجہ سے، اور ان کے منوکین کا کے جلا وطنی کی وجہ سے، وہ سارے کا سارا روب جو تھا مسلمانوں کا، وہ کسی درجے میں ختم ہو گیا۔ اور یہودیوں نے بھی، باقی ماندہ یہودیوں نے بھی، اور کافروں نے بھی، مکے والوں نے بھی، اور دیگر قبائل نے بھی دیکھ لیا کہ یہ تو یہود، یہ جو مسلمان ہیں، یہ نعوذ باللہ انوینسیبل نہیں، انوینسیبل سمجھتے ہیں کہ ناقابل شکست نہیں ہے، ان کو تو کسی طریقے سے دبا لیا ہے مکے والوں نے جنگ احد میں۔ اب اس کے بعد بڑے غور سے سنیے کہ ہوا کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اب جب یہ ایک جزوی شکست ہو گئی تو اس کے بعد پے در پے بڑے غور سے سنیں، اور یہ واقعات لکھ لیں، خود ان کو پڑھیں۔ سب سے پہلا جو دھچکا لگا وہ 2 قبیلے تھے، ازل اور کارا، عین زواد لام اور قاف 2 نقطے والا کارا۔ یہ 10 صحابہ کو لے کے گئے جو دعوت دین کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، اور ان بدبختوں نے 8 کو تو راستے میں شہید کر دیا، اور 2 کو انہوں نے بیچ دیا۔ کس کو؟ کفار مکہ کو۔ انہوں نے ان 2 مجاہدین کو، صحابہ کو، 40 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ یہ تو اس کو سریہ رجی جو سفر 4 ہجری میں آیا، آپ اس کو پڑھیں۔ پھر ایک اور قبیلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں، ہمارا بڑا دعوت کا کام ہے اور آپ ہمیں کوئی واعظین دیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا۔ ان بدبختوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 70 میں سے 69 کو تو شہید کر دیا، ایک ان میں سے بچ کر آئے، اور وہ ان کا نام تھا عمرو بن امیہ، جنہوں نے سارا واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
یہ 2 سیٹ بیک ہو گئے، ایک سریہ رجی جہاں 10 صحابہ کو شہید کیا گیا، اور ایک سریہ بئر معونہ جہاں پہ اب دیکھیں اس وقت مسلمانوں کے پاس یہ مجاہدین، یہ دعوت کے دین کا کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ نہیں تھے، لہٰذا اسی بئر معونہ میں جب 69 کو انہوں نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ یہودیوں کے کتنے بڑھ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف جذبات، اور انہوں نے یہ سب دیکھا کہ کس طرح انہوں نے دبا لیا مکے والوں نے، تو انہوں نے بھی اپنی سازشیں شروع کر دی، اور سب سے بڑی سازش جو کی بنی نذیر نے، وہ کیا سازش تھی؟ سب سے بڑی سازش کیا سازش تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، مار دینے کی۔ یہ ان کا منصوبہ جو تھا، یہ سب سے بڑا منصوبہ تھا، اور یہودی بڑی تیز قوم ہے، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو پھر کوئی لیڈرشپ تو یہاں رہے گی نہیں، اور یہ پورا وہ جو مکے والے بھی ہیں اور دیگر دشمنان ہیں ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، اور ہر ظالم یہ یاد رکھے کہ نتائج وہ نہیں ہوتے جو وہ چاہتے ہیں۔ نتائج کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سر، اللہ تعالیٰ کے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آج کے بھی ظالم یہ بات سمجھ لیں کہ حالات کے کنٹرول، پورے کا پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس نے جو کچھ ان کو طاقت اور قدرت دی ہے وہ آزمائش کے لیے دی ہے، لہذا ان کے منصوبے کبھی رب کے سامنے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ان کا یہ منصوبہ کیا ہے، کیوں انہوں نے، یہودیوں نے، بنی نذیر والوں نے آپ کو دیوار کے سائے میں بٹھایا ہے تاکہ اوپر سے ایک چٹان ایسی پھینکیں کہ وہ آپ پہ پڑے اور آپ ختم ہو جائیں۔ نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا وہاں سے اٹھے اور آ کے فیصلہ کر کے ان کا محاصرہ کر لیا، بنی نذیر کا۔ اسی کی تفصیل آج ہم پڑھیں گے۔ میں نے پھر ریوائز کر دیا، اب یہاں تک کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو پوچھیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب ذرا بڑے غور سے سنیں۔ اسی دوران یہ جب سارا سلسلہ چل رہا تھا نا غزوہ احد کے بعد، تو مدینے میں منافقین اور خاص کر عبداللہ بن ابی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جب یہ مدینے سے جا کر انہوں نے وہاں مہاجرین نے 11 ہجری میں 11 نبوی میں اسلام قبول کیا، اور وہاں سے پھر مصعب بن عمیر کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور دونوں اوس اور خزرج مسلمان ہو کے یکجان ہوتے چلے جا رہے۔ تو ان میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہوا تھا اس پورے کام سے؟ سر عبداللہ بن ابی کا، کیونکہ وہ سردار بننا چاہتا تھا۔ وہ طے ہو چکا تھا، سردار بننا نہیں چاہتا تھا، وہ طے ہو چکا تھا، لیکن بیچ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے دعوت دے دی تو اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ بل کھا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا کہ مجھے بادشاہ بنانا تھا انہوں نے، اور میں تو کسی زیرو ہو گیا۔ لہٰذا وہ بھی یہودیوں کا پروردہ تھا، یاد رکھیں، اور دوسرے منافقین کے بھی اصل استاد یہودی تھے، لہٰذا ان کے بھی حوصلے بہت بڑھ گئے غزوہ احد کے بعد۔ اب ان حالات میں جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 2 پڑھ رہا ہوں، اور بڑے غور سے سنیں، غور سے سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ وہ ہستی ہے جس نے ان اہل کتاب کے ان کافروں کو اپنے گھروں سے نکالا، لأول الحشر،
پہلے حلے میں. کیا مطلب ہے کہ اب وہ تو جا چکے تھے بنو نذیر غزوہ بدر کے بعد شوال 2 ہجری میں. اب یہ جو تب قبیلہ تھا دوسرا، اس نے یہ بنو کینکا جا چکے تھے. ساری بنو کینکا جا چکے تھے. بنو نذیر نے یہ ساری حرکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کسی کو کریڈٹ نہیں دیتے، یہ سب اس کے حکم سے، اس کی تائید و نصرت سے ہوا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا وہاں سے، اور وہ پہلے حلے میں انہوں نے جو ہے محاصرہ کیا، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے لے آئے، محاصرہ کیا. اور انہوں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ خود درخواست کی کہ ہمیں جانے دیا. یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، غزوہ خندق بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس قبیلے کے مادی وسائل اور انسانی وسائل اور جو محاصرہ ہوا اس میں کی بھی ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہے. لہذا یہ تھا معاملہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، جس نے ان کافروں کو، بنو نذیر کے کافروں کو، اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا، لأول الحشر، پہلے حلے میں. کوئی سوال یہاں تک؟ ایک ایک آیت کے ٹکڑے کو سمجھیں. اس کے بعد آتا ہے اسی آیت میں، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے. یہ خطاب کس سے ہے بلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے. میڈم ذرا سوچ کے بولیں. ما ظننتم ان یخرجوا، یہ منافقین. ایک منٹ پلیز، جب بولنے پہ آئیں تو آپ الٹا سیدھا بولتے چلے جاتے ہیں. یہ منافقین سے خطاب ہے جو ان کے پشت پناہ تھے، یہود ان کے پشت پناہ تھے. ان کو یہ خیال تھا کہ ان کے قلعے، ان کی گڑیاں، ان کی فوجیں، یہ ان کو تو کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا. اس لیے اللہ ان سے خطاب کہہ رہا ہے کہ ما ظننتم، تمہارا گمان بھی نہیں تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے. وظنوا، اور انہوں نے خیال کیا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ اللہ کے منصوبوں سے ان کو کیا چیز بچا لے گی؟ ان کے قلعے بچا لیں گے. تو یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ذرا غور سے پڑھا کریں. یہ خطاب ہے ان منافقین کو جو سمجھتے تھے کہ یہود بڑے پاورفل ہیں، ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، وہ اتنے انہوں نے اپنا بندوبست کر رکھا ہے صدیوں سے کہ کوئی ان کو چھیڑ بھی نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کے نبی کا روب دیکھیں کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم جاتے ہیں، آپ ذرا ہمیں جانے دیجیے. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے. وظنوا انہم، اور انہوں نے گمان کیا کہ انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہمیں بچانے کے لیے ہمارے قلعے کافی ہیں. نعوذ باللہ، یہ گمان تھا. اب اللہ تعالیٰ کی شانیں دیکھیں. آیت کے اندر بڑے بڑے مضامین ہیں، بڑی بڑی تاریخ بیان ہوئی ہے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ ایسے رخ سے آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہیں تھا. سارے قلعے ولے دھرے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی چال ایسی کامیاب ہوئی کہ ان نے چند دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور اللہ نے کیا کیا؟ قذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. کس کا رعب ڈال دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک کا سر. نبی پاک اور مجاہدین جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے دستے بازو تھے. اچھا، اب یہاں ایک بات کو سمجھیں، اور آپ کو آج سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے واقعات ہمارے سامنے لائے ہیں. آپ دیکھیں
کہ اتنی بڑی پاورفل طاقت امریکہ کی، اس کے ساتھ نیٹو، اس کے ساتھ ہم جیسے بغیرت مسلمان حکمران، اس کے باوجود کس چیز نے ان کو امریکہ سے افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا؟ کس چیز نے ان کو بھاگنے پر مجبور کیا؟ سر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. مجاہدین کا روب، جو اللہ تعالیٰ نے وہ روب ان کے دل پہ ڈال دیا کہ یہ ناقابل فتح ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سوچیں تو جی صحیح سر، ذرا. جی سر یہ بالکل. روب تھا مسلمانوں کا، یہ روب تھا جذبہ جہاد کا، یہ روب تھا ان مجاہدین کا جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم آخری وقت تک لڑیں گے. اتنی بڑی طاقت آپ کے سامنے کس روب سے بھاگی ہے وہاں کہ ان کو ہوش نہیں تھا بھاگتے وقت، کیا کیا نہیں چھوڑ گئے وہاں. قرآن کتنا برحق ہے، کاش ہم اس کو پڑھ کے سوچیں، سمجھیں، غور کریں. تو یہودی بھی اسی طرح جس طرح آج امریکہ اپنی طاقت، پوری طاقت کے ساتھ، پورے لو لشکر کے ساتھ، تو یہودیوں کو تھا کہ یہ جو قلعے ہم نے بنائے ہیں، ان کو آج تک کسی نے فتح نہیں کیا، تو رب نے کہا کہ کوئی چیز میرے حکم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. ایسا روب ڈالا ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا کہ وہ خود درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے نکل دیں دیجیے، ہم یہاں سے لے جاتے ہیں. کبھی سوچیں تو صحیح، قرآن کے معجزوں کو غور کریں گے تو سمجھ آئیں گے. سبحان اللہ سر. اب دیکھیں، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ سنیں، یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھ سے اپنے بنائے ہوئے مکان تباہ کر رہے ہیں. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بھی ان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر جو گرا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. کیوں؟ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، اور وہ گھروں کو اس لیے تباہ کر رہے تھے کہ کل مسلمانوں کے کام نہ آئے. اب یہودیوں کو جو اپنے گھروں اور کوٹھیوں اور ان سے سامان سے محبت ہوتی ہے، وہ آج دیکھ رہے ہیں. آخری بات تو قرآن نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرنے والو، اس دیدہ بینا رکھنے والو، اس کو دیکھو کس طرح رب کا حکم ہو کے رہتا ہے، اور کس طرح دنیا کے غرور اور تکبر والے لوگ کس طرح ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. کبھی غور تو کرو. اس وقت اس واقعے کو دیکھو، آج آپ افغانستان کے مجاہدین کو دیکھو. بالکل سر، امریکہ کو دیکھ لیں. تو آپ کو اندازہ ہوا کہ قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، کن مشکلات میں ہمیں بتاتا ہے کہ ان مشکلات سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. کاش آج مسلمانوں کے ایمان ان صحابہ اور صحابیات جیسے ہوتے. تو کبھی امریکہ آپ کے سامنے کتنا بودا نکلا ہے. نیٹو جیسی طاقت دیکھ لیں کتنی ذلیل ہوئی ہے. خود مسلمان حکمران جو امریکہ کی پشت پہ سے کتنے ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا. وہ افغان مجاہدین جن کو اللہ نے غالب کیا، ان کے پاس کھانے کو پورا نہیں تھا، ان کو پہننے کا پورا نہیں تھا، ان کے سامان نہیں تھا ان کا، لیکن رب کا فیصلہ غالب آیا. تو نتیجہ کیا تھا؟ وہ قلعے رکھتے ہوئے ایسے مرعوب ہوئے، ایسے روب میں آئے کہ صلح پر راضی ہو گئے. اور جلا وطنی کی یہ شرط ٹھہری کہ وہ اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہیں لے جائیں. چنانچہ پھر سے مال میں انہوں نے وہ مکانات خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑے جو نہ جانے کتنے ارمانوں اور ولولوں سے انہوں نے بنائے تھے. اس تخریب میں ان کی مدد طلب کرنے پر مسلمانوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹھایا. اللہ تعالیٰ کے رسول کے مخالفین کا یہ انجام نہایت عبرتناک تھا.
اب آیت 2 آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کتنی گہرائی کی بھری ہوئی نفرت ہے کہ وہ نکلنا تو ہے ہی تھا، انہوں نے جلا وطن تو ہو ہی نہ تھا، لیکن اپنے گھر میں انہوں نے گھر بھی تباہ اس لیے کیے کہ مسلمان بیچ میں بس ہی نہ سکے اس میں رہ تو بس آپ ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں، آپ ان کی چالیں دیکھیں، آج دنیا میں دیکھیں آپ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ رب نے اس وقت یہ واقعات پیش آئے، ان کو قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ یہ مسلمان بدبخت حکمران جو ہیں اس قرآن سے رہنمائی لیں۔ آج ہم طاغوت کے غلام اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم اس قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ سمجھیں بات کو، اس لیے اتنی بڑی تمہید، آپ کو یہ ہینڈ آؤٹ بھیجنا، آپ کو ساری جنگوں کے خلاصے تیار کر کے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے اللہ کی جس قیامت تک کے لیے کہ اگر مسلمان عزت چاہتے ہیں تو یہاں سے اپنے مسائل کو سمجھیں، ان کا حل ڈھونڈیں۔ اب 2 چیزیں ذرا نوٹ فرمائیں آپ پوری آیت میں۔ ایک یہ کہ کبھی کسی کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہ قلعے والے یہودی اتنے جمائے اتنے مضبوط، ان کی گڑیاں، ان کے بنکرز، یہ سب کچھ یہ اتنی آسانی سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ان کو کس قدر اعتماد تھا اپنے اسباب پر، جیسے آج امریکہ کو ٹیکنالوجی پر تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ نے دیکھا کہ بنی نذیر کا کیا حشر ہوا، کیوں انہوں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی ناپاک جسارت کی، اور اللہ نے ان کو کیسی سزا دی اور کیا ان کا حشر ہوا۔ اور پھر نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ منافقوں سے کہہ رہا ہے جن کو تم یہ سمجھتے تھے نا، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا تو خیال تھا کہ یہ کبھی نکلیں گے ہی نہیں یہاں سے، وہ ظنوا، اور تمہارا یہ گمان تھا، انہم مانعتم حصونہم من اللہ، کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ بھی ان کے قلعوں کی وجہ سے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کہ ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیا پیغامات ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، یہ جو سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ، یا پہلے ان کے ساتھ بنو قینقاع کے ساتھ، اور آئندہ کبھی اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو سورہ احزاب کا وہ حصہ پڑھا دوں گا جس میں پھر آخری قبیلے کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عبرت پکڑنے والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ آج وہی عبرت آپ کے سامنے ہے جو افغانستان میں ہوا ہے، اور ذلت اور پستی عربوں کا دیکھ لیں، دیگر مسلمان حکمرانوں کا دیکھ لیں، جب وہ اللہ کے دین سے ہٹتے ہیں تو کتنے ہلکے اور کتنے گھٹیا رہ جاتے ہیں، کس قدر ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 2۔ کوئی سوال آیت نمبر 2 پہ؟ آپ نے اندازہ کیا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا کتنا بڑا حصہ ہمیں سمجھنا چاہیے پہلے؟ جی سر بالکل، بالکل سر جی ورنہ سر۔ تو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ اچھا، اب دیکھیں آگے، ذرا غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں باتوں کو۔ کتنا رب کا کرم ہے کہ اس نے ان حالات میں ہماری ساری رہنمائی رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجِلَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو دوزخ کا عذاب تھا ہی ان کے لیے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پہلا حصہ ہے کہ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، ان کو دنیا میں بھی اللہ عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب النار، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے جو پہلا حصہ ہے؟ آیت کا پہلے پارٹس کا حصہ یہ ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف سے ان کو بری طرح کی مار پڑتی پھر نہیں، جیسے سر پہلی قومیں تباہ یہ ہوئی دنیا ہیں کا تو اللہ تھا۔ تعالیٰ انہیں بھی غرق کر دیتا۔ یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ آپ نے پڑھا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کس طرح دنیا میں ان کو عذاب آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو میں نے معاملہ ان کے ساتھ آسان کیا کہ ان کو صرف دنیا میں جلا وطنی، اس طرح تباہ نہیں ہوئے جس طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون تباہ ہوئی ہے۔ تو لہٰذا بنی نذیر کو صرف جلا وطنی کی سزا دے کر ان کو دنیا کے عذاب کی ان میں کمی کر دی ان پر، اور ان پر عاد اور سمود اور قوم فرعون جیسا عذاب نہیں آیا۔ پوری تاریخ کے اندر موجود ہے آیت نمبر 3 کے اندر۔ پھر خلاصہ سن لیں آیت 2 اور 3 کا۔ بنی نذیر اہل کتاب تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پھر غداری کی، اور اس لیے ان کو اس غداری کی سزا یہ دی گئی کہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور مدینہ جو اسلام کا مرکز تھا ان کی سازشوں سے محفوظ ہو گیا۔ یہ تھا اللہ کا منصوبہ، اور اللہ کا منصوبہ کامیاب رہا، اور یہ یہودیوں کے دوسرے قبیلے بنو نذیر سے بھی مدینہ پاک ہو گیا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اللہ پاک ایسے بدبخت لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتے ہیں، اور پھر ان کا آگے کا عذاب تو وہ تو انہوں کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب اس لیے بیان ہوا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں نبی قیامت تک آنے والے ان چیزوں سے سبق سیکھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، وہ ہم کر نہیں رہے۔ سر جی ایک سوال ہے، جی یہ فرمائیں۔ جلا وطنی بھی ان کے لیے عذاب کی ایک شکل تھی؟ میڈم ایک بات بتائیں، قلعے انہوں نے بنائے، مدینے میں صدیوں سے آباد وہ تھے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہمیں کہیں جانا نہیں ہے، اور انہوں نے ہر اسباب اختیار کیا جس میں وہ اپنی وہاں بالکل ان کے ایک طرح کی حکومت تھی۔ اب وہاں ان سب کو چھوڑ کے وہاں سے کسی نئی جگہ پہ جانا جہاں صدیاں لگیں گی ان کو، اس سے جلا وطنی سے کوئی بڑی سزا ایسے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے آپ۔ نہیں سر جی۔ تو جلا وطنی کا عذاب ذلت رسوائی ہے سر۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا اگر آپ کا سیرت پر نظر ہو نا، آپ کو پتہ ہے 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے لے کے گئے کہ یہ خیبر میں آباد ہوئے تھے، وہاں سے ان کو نکال بار کیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے اور سکھائے وہ ہماری مسائل کا ریئل حل ہے۔ اب اگر ہم کافروں سے وہ مسائل اور وہ چیزیں لے رہے ہیں تو پھر ہمارا حال وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے اس وقت۔ کوئی اور سوال؟ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سر یہ جو بنی قریظہ تھا انہوں نے تو سورہ احزاب میں جن کا ذکر ہے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی اور وہ اس کا جو صلح کی تھی اس کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن یہ بنو نذیر جو تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قتل کی سازش تھی اس وجہ سے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا مدینہ سے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا کوئی معمولی سازش تھی؟ یہ تو نہیں سر، بہت اسلام کا
جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، وہ ہستی جس کو اللہ نے بھیجا تھا اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اگر اسی کو ختم کر دیتے جو ان کا منصوبہ تھا، اللہ کا منصوبہ کامیاب رہا۔ یہ کم معاملہ تھا، یہ تو سارے کافروں کے نزدیک سارے حلوں سے بہترین حل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دو۔ آپ جی بات سر، یہ تو نہ بالکل سمجھیں، بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے آپ نے، اور اس کو پھر دوبارہ پڑھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان کی شکست کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں پیچھے بھی آیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالکا، یہ ذالکا کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیں غور سے، بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ جو رسول کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ وہ اللہ کا رسول تھا، سوچیں ذرا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کا مقابلہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ تو گویا رسول کی مخالفت کس کی مخالفت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ اللہ پاک کی کی۔ سر، اللہ کیوں پاک کی۔ کیوں اللہ کیوں کیوں اللہ کی مخالفت ہے، رسول کی مخالفت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اس نے میری اطاعت میڈم یہ آپ ایک بڑی جنرل بات کر رہے ہیں۔ جو رسول کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ ہاں، رسول ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، لہذا رسول کو ختم کرنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ بات کو سمجھیں، بالکل ان چیزوں سے دلال لے کے آئیں تاکہ انسان عام سامنے والا سمجھ جائے۔ رسول ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے، رسول ہر اس کام سے رکتا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے، لہذا رسول اصل میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہی تو ہم نے نہیں سمجھا۔ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، سورہ نساء کی آیت 80، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کیا نعرے ہے؟ سن لیں۔ ذرا قمر جہان صاحب آپ کا موبائل وہ مائک آن ہے، بند رکھیں، سنیں بڑے غور سے۔ ہم نعرے تو لگائیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور اس رسول کا لگایا دین دنیا میں کہاں ہم نے دور پھینک دیا ہو۔ اس نعروں میں ہم جھوٹے ہیں، ہم مکاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس نبی سے محبت ہوتی تو وہ جو دین لے کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عظمت ہے، جس کو انہوں نے نافذ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نبی کی طرح ہم بھی پوری طرح کوشش کرتے۔ اور قرآن کی فیصلہ کن آیت ہے سورہ آل عمران کی 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے اللہ کے نبی اعلان کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے ثبوت۔ اگر یہ ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ سمجھیں تو صحیح بات کو، کتنی فیصلہ کن بات ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول غالب رہے گا. کیوں؟ طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے. اللہ کل شین قدیر ہے. کسی کے پاس طاقت اس جیسی کسی کے پاس نہیں ہے. جو شخص اللہ سے چھوڑ کر امریکہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے ڈرتا ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں. اگر مومن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کسی اور سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. طاقت اور قدرت تو میرے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. یہ اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیں. کوئی سوال آیت نمبر 4 تک؟ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 5 میں. اچھا، یہودی بڑا ذہین ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جو دنیا کا الیکٹرانک میڈیا ہے، بلکہ پرنٹ میڈیا بھی ہے، ان کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ قبضہ انہی کا ہے. آپ کے ملک میں بھی ہے. یہ جتنے آپ کے اینکر ہیں نا، سوائے چند لوگوں کے، سب انہی کے نقطہ نظر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس وقت کیا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو گھیرے میں لیا تو کچھ درخت جو کھجور کے تھے بڑے قیمتی، وہ کٹوا دیے. کیوں کٹوائے؟ اس لیے کہ ان کے وہ راستے میں بڑی رکاوٹ تھے مجاہدین کے ایکسیس کرنے میں اور ان کو یہودیوں کو قابو کرنے میں. تو آپ نے کٹوا دیے. انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہ دیکھیں جی، یہ وہ جو پھلدار درخت ہیں کٹوا دیے، کتنا ظلم کیا فلان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، غور سے سنو، آیت نمبر 5 سنیں. اعتراض ان کا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها. تم لوگوں نے کھجوروں پہ سر جی مل لینتن ہے. اب ساری مل لینتن، ہاں لام پہ شد ہے، ساری میں مل لینتن قائمۃ علی اصولها. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے ہیں یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو یہ بتایا کہ ان کو کمزوری جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی ان کی، اگر یہ درخت کاٹ دیں تو آپ کو پورا راستہ کلیئر مل جائے گا. یہ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ وَلِيَجْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرتے، ان کا کوئی ڈیفنس نہ رہ جائے. اور وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. جزاک اللہ. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. تو یہ سارے اہتمام خود اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حکم دیا، اور اس کی وجہ سے یہ کاٹے گئے. لہٰذا ان کا یہ اعتراض بھی جو تھا اس کا بھی بر وقت جواب دے دیا گیا. آیت 5 کے حوالے سے کوئی سوال؟ اور یہ جواب ایسا دیا کہ قیامت تک یہ جواب کافی ہے، اور کافروں کو بالکل ایسا جواب جس پہ ان کا منہ بند ہو گیا. سر یہ اس آیت میں فاسقین کی تھوڑی وضاحت کریں. فاسقین اس کو کہتے ہیں، پہلے لفظ اس کا صحیح ترجمہ یا تشریح یہ ہے کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے گناہ کرے. تو یہاں فاسقین کس کو کہا جا رہا ہے آیت میں؟ جلدی بتائیں. یہودیوں کو سر. کفار مکہ کون کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہودیوں کو سر. یہودیوں کو کہہ رہے ہیں جو جان بوجھ کے اللہ کی مخالفت کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. سر یہ جو آپ نے جی سر یہ جو بھی آپ نے درختوں کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاٹنے کو حکم دیا، تو یہ ان کی یہودیوں کی ملکیت تھے مدینہ میں؟
انہوں نے یہ درخت اپنی بستیوں کے ساتھ اس طرح لگائے ہوئے تھے کہ وہ پھلدار تو تھے ہی تھے، وہ ان کے لیے ڈیفنس کا بھی کام کرتے تھے. ایکسیس نہیں ہو سکتی تھی فوجوں کی تاکہ وہاں اس پر حملہ کر لیں. محاصرے میں وہ آڑے آتے تھے. اب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. سر آ گئی ہے سمجھ. اچھا، آگے آپ چلتے ہیں آیت نمبر 6 پر. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ. اور جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں دیے، ظاہر ہے ان کی جب جلا وطنی ہو گئی تو بہت سارا مال انہوں نے پیچھے چھوڑا، باغات چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں تھے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. یعنی یہ تم نے لڑ کر نہیں لیا، وہ تو روب میں خود ہی بخود چلے گئے. لہذا آپ نے تو کوئی لڑائی بھی نہیں کرنی پڑی. جس طرح بدر میں آپ نے تلواریں، گھوڑے اور اونٹ استعمال کر کے جتنے ممکن تھا کوشش کی، وہاں شہید بھی ہوئے مسلمان. یہاں کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں گئی. وہ اللہ روب کی وجہ سے خود بخود انہوں نے چھوڑ دیا، آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی. لہٰذا ایسے مال جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگیں ان کو مال فے کہتے ہیں. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑ کے حاصل کیا جائے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو کافر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں لڑائی کے بغیر، اس کو مال فے کہتے ہیں. تو جو یہودیوں کی متروکہ املاک تھیں جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگیں، ان کو مال فے کہتے ہیں. یہ بات کلیئر ہے؟ جی سر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے آیتوں کو پوری طرح سمجھیے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اپنے رسولوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ بنی نذیر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیسے بغیر جنگ کے روب کی وجہ سے وہ خود درخواستیں کرنے لگے اور وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا. اللہ نے کیوں ان کو مسلط کر دیا بھلا؟ کیوں اللہ نے یہ فیصلہ، اللہ کا فیصلہ کیوں، کس وجہ سے ہوا؟ کون سی صفت اللہ کی؟ اللہ علی کل اللہ ہر شیء چیز پر قدیر. قادر ہے، اللہ کل شیء آیت پورا کریں. آیت یہ بہن کس طرح آپ کو بتا رہی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر طاقت اور قدرت، فیصلے اللہ کے ہیں. یہ تھی اللہ کی وہ صفت. دیکھیں انہی صفات کا فہم ہمارے اندر ایمان کو مضبوط کرتا ہے. آپ دیکھیں، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، وہ غزہ کے بچے، عورتیں، مجاہدین کس حال میں ہیں، لیکن انہیں اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے پر اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ سب کچھ برداشت. یہ ہے وہ صفت، اور یہ ہے اس صفت پر ایمان اور یقین کا کہ وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے جنت قیمتی ہے، یہ دنیا عارضی ہے. یہ جس کا حکم ہے، بات سنیں، جس کا حکم ہے وہ علی کل شیء قدیر. سوچیں قرآن کس طرح بندے کے ایمان کو پہاڑ بنا دیتا ہے. جی اب سوال کریں. جی سر جی، یہ جو مال غنیمت ہے اس کی تو تقسیم ہوتی تھی، اور جو مال فے ہے یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. جی وہ تقسیم آ کے آ رہی ہے بات، انشاءاللہ وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ دونوں کے تقسیم کے اصول اللہ نے بتا دیے، اور عین عدل کے مطابق جو جنگ لڑ کے مجاہدین اس میں حصہ لیں گے، وہ اپنے گھوڑے، سواریاں، اسلحہ استعمال کریں گے، اس کی تقسیم کا طریقہ اور ہے، اس میں ان کا حصہ زیادہ ہے. اور جو بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ جس طرح یہ ان کو مال متروکہ املاک ہیں
بنو نذیر کی، ان کا الگ ہے سلسلہ، کیونکہ یہاں مجاہدین کا رول کم ہے، اور یہاں آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کمال کا اصول بتا دیا، اور وہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دولت معاشرے میں چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کے رہ جائے۔ اسی چیز نے آج کیپٹلسٹ سسٹم کو دنیا کا ذلیل ترین سسٹم بنایا ہے۔ آج بھی آپ کے ملک کے امیر لوگ بڑے خوش ہیں کاروبار کہ وہ لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہی دولت کا ارتکاز کہ چند ہاتھوں میں دولت آ گئی۔ قرآن کے اصولوں کو دیکھیں، کس قدر عدل و انصاف پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مبنی رکھا ہے۔ یہی تو سمجھنے کی بات ہے، اور اسی سے فرار جو ہے وہ ذلت اور پستی دنیا میں اور آخرت میں جہنم ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 6 پر؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھا آپ نے سمجھایا۔ میرے میاں اکثر کہتے ہیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، خرچ کرو مال جو اللہ نے دیا صرف۔ کیا بات ہے، یہ عقل مند کا یہی کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ بے اس شک اس لیے پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو متاع کہتے ہیں۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ جو آپ زندہ ہیں تو استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ مر گئے ہیں تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ اس کفن کی تو جیب ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ساتھ لے جائے، یا وہاں قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا وہ چیز۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ سر جی یہاں ایک بات یہ تھوڑی سی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ صحیح ہے کہ وہ خود تو نہیں انہوں نے دیا، لیکن اللہ نے پھر چھین کے ان کو دلوا دیا جو حق رکھتے تھے۔ اصل میں دیکھیں، یہ چھین کا لفظ جو ہے نا اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مال پر ان کو اتنا فخر اور بھروسہ تھا، وہ جس مال کو لگا کے انہوں نے وہ قلعے تعمیر کیے اور جس کے لیے انہوں نے یہ درخت لگائے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، رب العالمین نے انہی چیزوں کو جس کو انہوں نے اپنے لیے سب سے زیادہ محفوظ سمجھا، انہی چیزوں کو ان کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ لہذا حکم غالب اللہ کا ہوتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، اللہ کا حکم عین عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، جتنا کوئی باغی اور فاسق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو سزا دیتا ہے، اور جو جتنا اللہ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا مطیع، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ یہودیوں کے معاملے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کے معاملے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آیت نمبر 7 میں مال فے، وہ مال جو بغیر جنگ کے، جس طرح یہ بنی نذیر نے جنگ نہیں کی بلکہ وہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے، انہوں نے پہلے سے ہی چھوڑ کے، ان کے مصارف کیا ہوں گے، اور اگر واقعی جنگ ہو تو اس کے آپ نے سورہ بقرہ میں، کل میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں اس کی تقسیم کے بارے میں کیا احکامات آئے ہیں اور مال فے کے بارے میں یہاں کیا حکم آیا ہے، تاکہ ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھ ہو۔ اور یہاں آپ ذرا پڑھ کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں ایک چیز کا کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، کہ یہ دولت کا ارتکاز نہ ہو غنیوں کے درمیان ہی۔ اور آگے جو آیت ہے کمال، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس کا حکم دے وہ کرو، وما نہاکم عنہ، جس سے منع کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فانتہو، بچو اس سے۔ آگے پھر تاکید کری، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈر کے کیا کرو؟ گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکیوں میں سبقت کرو۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ جب تم یہ کرو گے، اللہ کے رسول کا حق ادا کرو گے، نیکیوں میں سبقت کرو گے، برائیوں سے بچ کے رہو گے،
تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ کی تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں قرآن کا کمال دیکھیں، ایک طرف ایسے فیصلے ہیں جو عین عدل و انصاف پر مبنی، دوسرے وہ احکامات ہیں جو ہمارے ایمان کو پختہ پکا کرتے ہیں، اور پھر اس ایمان کے ساتھ جب ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا دین غالب ہو کے رہتا ہے، کیونکہ اس کی تائید اور نصرت کی گارنٹی ہے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے کل شروع کریں گے۔ آپ پچھلا بھی پڑھ کے آئیے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کی جد و جہد کس قسم کی ہونی چاہیے، ان کا ایمان کس قسم کا ہونا چاہیے، ان کا عمل کس طرح ہونا چاہیے، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کو جب تک ہم سمجھ کے پڑھیں گے نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، اس پر تدبر نہیں کریں گے، تو قرآن اتنا کچھ ہے قرآن کے پاس کہ ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، ہماری حکومتیں دنیا میں خود بھی اور عوام الناس کو بھی اس پہ چلا کر ایک بہت بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے، جو اس کو بالکل نیگلیکٹ کر کے ذلت اور پستی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج کی دنیا کو دیکھ لیں۔ کوئی سب سوال؟ قرآن سے نہیں جی ہے تو کیا کرے لیڈر جی، ہمارے، اسپیشل ہمارے لیڈران قرآن پاک کو دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ وہ لوگوں کو جو ذرا بھی کرنا ہے، آپ اور مجھے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ صحیح کرنا چاہیے، لیکن لیڈران تو بالکل فارغ ہیں۔ بہرحال اللہ کا حکم ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، اس سے کوئی کمی مفر نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور وہی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ سر ان آیات سے ہمیں آمین ایک ثم آمین۔ خلاصہ یا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر یہودیوں کا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کی معیشت جو ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے یا تباہ کر دیا جائے تو ان کی ایک بہت بڑی شکست کا سبب یہ بھی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم مسلمان بنیں گے، پھر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے گا، ہمیں سمجھ بھی آئیں گی، اور ہم اپنے لیے مال جمع نہ کریں۔ ہم مال اللہ دے گا، اس کو خرچ کریں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے اس کو جاری اور نافذ کرنے کے لیے، انشاءاللہ صورتحال بدل جائے گی۔ جی سر انشاءاللہ۔ اللہ ہم لوگوں کو ہمت اور توفیق دے سر۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر ہم سچی توبہ کر کے ایک اجتماعیت توبہ کر لے اور پلٹ جائے اس کی طرف، یہ حکومتیں پلٹ جائیں دین کو نافذ کرنے کے لیے، جہاں یہ اپنے عللے تھللے اور اپنے وہ حکم نافذ کرا رہے ہیں جس سے ملک اور قوم تباہ ہو رہی ہے، اگر اس قرآن پر آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہماری حالت بدل سکتی ہے۔ سر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ جب تک 2 نمبری نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ یہ کیا چیز ہم اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں؟ ہم اس ملک میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور پھر یہ 2 نمبریاں بھی بچوں کو دکھا رہی ہیں، یہ کیسے بچیں گے ہم اس سے؟ میڈم دیکھیں نا، میں اور آپ ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے وہ نمونہ پیش کریں۔ ہم اپنے اس علم اور اس عمل کی بنیاد پر ہم اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے گا، وہ بھی اس پر عمل کرنے لگیں گے، اور قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی ان کی نیکی کی وجہ سے ہمیں جنت میں ایک ساتھ رکھے گا۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ اتنی صبح صبح محنت کرتے ہیں، اس درس میں شامل ہوتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جتنی بھی ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ ایڈیشنل ہینڈ آؤٹ کے ذریعے، تاکہ ہم اس قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔
मेरी कोशिश होती है अल्लाह के फजल व करम से ये बात भी मुमकिन भी हो जाती है, तो बराए करम ज़रा इनको भरपूर तरीके से इनको पढ़ें समझें, फिर आपको मौका होता है सवाल करने का, सवाल करें, और अगर मुझे जवाब ना आता हो तो यकीनन आप में से कोई लोग जवाब दे सकेंगे। तो ज़रूर इसकी, ताकि हम सब मिल के समझ के और उस पर अमल करें। अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर, बहुत खूबसूरत अजर है इस चीज का।